رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم۔ دعا کرنا یعنی کہ غیب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ کیوں کھلا اور واضح شرک ہے اور حرام ہے، اس کے لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 بہت واضح وجوہات بتاؤں گا۔ پہلی وجہ، ترمذی کی حدیث 3372 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور جو کلمہ جس کا اعتراف کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دعا عبادت ہے، تو اگر آپ دعا کسی اور کے لیے کریں گے تو آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، خواہ آپ کی نیت جو بھی ہو، آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے کلمے کو ہی یعنی کہ گویا ختم کر دیا۔ دوسری وجہ، پورا قرآن کا جو مقدمہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے میں طاقتور ہوں، میں نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سب کچھ بنایا، میں ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں تمہارا بنانے والا ہوں، میں نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، مصیبت میں تم مجھے پکارتے ہو، میں ہی ہر چیز، کوئی مصیبت آ جائے میں ہی اسے صرف دور کر سکتا ہوں، اگر میں نہ دور کروں تو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پورا مقدمہ قرآن میں بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق میں۔ اور نعوذ باللہ، میں ایسا کہنا نہیں چاہتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ سارا مقدمہ پورا قرآن میں بنا کے نعوذ باللہ کوئی آخر میں یہ کہہ دے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، لیکن کسی اور کو جا کے کسی اور سے مدد مانگ لو، نعوذ باللہ۔ ایسا تو کوئی نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، کوئی ایسا شخص کہے گا جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا بات کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ قرآن میں اتنا بڑا یعنی کہ ایک فلسفی تضاد آ جائے گا، پورا کا پورا کہ قرآن کا مقدمہ ہی دھڑم سے گر جائے گا، پورا قرآن ہی یعنی نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ کہ آپ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے دعا کے لیے، وہ یہ ہے، دعا یعنی غیب میں مدد کے لیے پکارنا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہوں، لیکن نیت یہی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے پورا اسلامی ڈھیر ہو کے رہ جائے گا، ختم ہو کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ آپ جا کے طواف کرنا ہے کعبہ کے سوا کسی اور جگہ جا کے طواف کر لیں، دل میں کہہ لیں میرے دل میں خانہ کعبہ کی تعظیم تھی لیکن میں کر ادھر رہا تھا کیونکہ مجھے سہولت نہیں تھی جانے کی۔ سجدہ کسی اور کو کر لیں، بتوں کو ہی سجدہ کر لیں، اور کیا نیت یہی تھی کہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، بس کانسنٹریشن کے لیے بتوں کو رکھا ہے۔ سارے گناہ دنیا کے کر لیں اور کہیں کہ اللہ کی دل میں تعظیم ہے، اللہ کو مانتا ہوں، بس اپنے منمانی کی زندگی جی رہا ہوں کیونکہ آسان نہیں ملے، ہر چیز کے لیے بہانہ بنا لیں، سارا کے سارا دین ہی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو ان شارٹ یہ 3 وجوہات: پہلی وجہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے کیونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ نمبر 2، پورے کا پورے قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے اگر آپ غیر اللہ کو پکاریں۔ نمبر 3، پورے کا پورا دین ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کوئی کسی بھی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ ختم، قرآن کا مقدمہ ختم، اور سبحان اللہ دین اسلامی پورا کا پورا ختم اگر آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چند آیات رکھوں گا، بات تو میں نے پوری کر لی، اب چند آیات جسٹ اس بات کو ری انفورس کرنے کے لیے۔ سورۃ النساء کی آیت، ان اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، حرام ہے، تو سورہ نساء کی آیت ان اللہ لا یغفر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 116، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، آیت نمبر 116۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس شرک سے۔ اس طریقے سے سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے 22، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی کیوں کہو کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ اور واضح سورہ جن کی آیت نمبر 18 بالکل واضح کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، آیت نمبر 18 سورہ جن کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، ان میں اور تو تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یعنی کہ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 غور سے سنیں اس کا ترجمہ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور پھر آگے سنیں آیت نمبر 6، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سوچیں جن کو آپ پکاریں وہی آپ کے دشمن بن جائیں۔
اور سورہ قصص کی آیت نمبر 88 کے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اور ایک حدیث بھی ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2516 جس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا. آپ نے فرمایا اے لڑکے بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں, تم اللہ کے اس احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. تو یہ حدیث باقی 2516. ان ساری چیزوں سے کیا واضح ہوا کہ دوبارہ سے دہرا دوں 3 واضح دلائل کے کیوں آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. نمبر 1, دعا عبادت ہے. اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے خواہ کسی بھی نیت سے پکاریں, آپ لا الہ الا اللہ کلمے کا ہی آپ نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا. نمبر 2, قرآن کا پورا مقدمہ آپ نے ختم کر کے رکھ دیا. نمبر 3, پورا دین ہی ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ ایسا گناہ شرک ہے, حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برباد کرنے والے گناہ سے, خاص طور پہ ایسے برباد کرنے والے گناہ جن کی معافی بھی نہیں اگر ہم مرے بغیر جو ہیں اس گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مر جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے برباد کر دینے والے گناہوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.